السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغفرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 20 ہے، سورۃ قصص اور آیت نمبر 22 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہجرت مدین تک کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا سنا۔ مدین سے کوہ طور تک انشاءاللہ یہ آج کا موضوع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے آپ نے ہجرت کی، ولما توجہ تلقاء مدین، اللہ تعالی نے فرمایا پھر وہ متوجہ ہوئے مدین کی طرف، ادھر کا انہوں نے رخ کیا۔ قال، اور کہنے لگے، عسى ربی، ان قریب میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، مجھے سیدھے راہ پر ڈال دے گا تاکہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ پہلی دفعہ سفر کا موقع ملا ہے، مصر سے مدین تک کوئی سواری آپ کے پاس نہیں تھی، پیدل گئے۔ دیکھ لیں مصر کہاں ہے، مدین کہاں ہے، فاصلہ دیکھ لیں، اور کوئی سفر کی تیاری نہیں، کیونکہ پتہ چلا کہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، گرفتاری ہو جائے گی، لہذا وہاں سے جیسے ہی بات سنی وہیں سے ہی روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سفر کے لیے آدمی جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، سردی گرمی کے لیے انتظامات، اللہ اکبر، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ، سفر کے لیے کچھ بھی نہیں، بس راستے میں جو
ملا سو ملا، ورنہ بھوکے پیاسے پیدل مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب ذوالجلال مجھے سیدھی راہ پر لگا دے گا تاکہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، اللہ اکبر، مدین تک پہنچ جاؤں۔ اب یہاں سے اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ طائع الارض، کہ آنکھیں بند کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، ان کے پیر پہ پیر رکھیں اور لمحوں کے اندر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرا کے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے۔ صحرائے مدینہ میں لاکھوں کا مجمع، آنکھیں بند کریں، بغیر ویزے پاسپورٹ کے مدینے پہنچا دیں گے، تصور مدینہ کرایا جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر واپسی، اللہ اکبر، سارا کا سارا مجمع بغیر کسٹم کلیئرنس کے، بغیر اللہ اکبر پاسپورٹ ویزے کے واپس آ بھی جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو، چاہے اللہ کی عطا سے بھی ہو، ان کو کیا پریشانی ہے کہ میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، وہ تو آنکھ بند کرتے مدین پہنچ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، پیدل ہیں، بغیر سواری کے ہیں، اور بھوک پیاس کے مسائل بھی ساتھ ہیں، اور پیغمبر حاضر ناظر بھی نہیں کہ اللہ اکبر مصر میں بھی موجود ہو، مدین میں بھی موجود ہو، پھر سفر کس نے کیا؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، مدین پہنچے، وہاں پر اللہ اکبر ایک کنواں تھا، اس کنویں اکثر پانی والی جگہوں پر آبادیاں ہوتی تھیں، پہلے بھی اور اب بھی، دریاؤں کے کنارے بڑے بڑے شہر آباد ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اگر کوئی دور دراز کے دیہی علاقے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے؟ ہاں جی، کنواں سب سے پہلے کھودتے، تو اس کنویں کے ارد گرد پھر یہ مشہور ہو گیا یہ کچا کھو، یہ فلاں کھو، یہ فلاں کھو، چاہ بھی فارسی کا لفظ ہے، چاہ بھی کنویں کو ہی کہتے ہیں، یہ چاہ اللہ میہڑ والا، یہ چاہ اللہ اکبر فلاں والا، یہ چاہ فلاں والا۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پانی اصل بنیاد ہوتی ہے، کہ جس جگہ پر پانی ہوگا، کیونکہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس پانی کے لیے ہی وہاں پر لوگ آبادی کرتے تھے اور لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ تو مدین کا جو کنواں تھا وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وجد علیہ امتن، اب یہ نہیں ہے لکھا ہوا کہیں نہ قرآن میں حدیث میں کہ کتنے دنوں کے بعد وہاں پر پہنچے، بہرحال وہاں پر پہنچے، اللہ نے پہنچا دیا۔ فرمایا وجد علیہ امتن من الناس، وہاں پر دیکھا کہ لوگ بہت بھیڑ لگا کر کھڑے ہوئے کنویں کے پاس، یسقون، اکثر ان علاقوں کے اندر بھیڑ بکریاں چرانا یہی کام لوگ کرتے تھے، اونٹ بھیڑ بکری اللہ اکبر گائے وغیرہ، ان کو چرانا پالنا یہ ایک بڑا بہترین بزنس ہے۔ تو اس سے وہ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ چرواہے پانی پلانے کے لیے جانوروں کو اپنے اپنے ریوڑوں کو لے کر وہ وہاں پر پہنچے، اب رش لگا ہوا ہے وہاں پر، تو وہاں پر لیڈیز فرسٹ کا اصول نہیں تھا، وہاں پر جو طاقتور ہوتے تھے وہ پہلے پلا لیتے تھے، غریبوں کا نمبر بعد میں آتا، کمزوروں کا نمبر بعد میں آتا۔ تب انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، انہوں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، ہر کوئی اپنے اپنے ریوڑ سنبھال کے کھڑا ہوا ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اللہ رب فرماتے ہیں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سائڈ پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے ریوڑ کو سنبھال کے روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی پانی پلانا تھا اپنے جانوروں کو۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ لڑکیاں کھڑی ہوں اور مرد جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوں اور عورتیں بیچاری جو ہے وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوں، تو ہم پر ایک حیرت والا ہوتا ہے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ قال ما خطبکما، ان لڑکیوں کے پاس گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا، تم کیوں کھڑی ہو سائڈ پر؟ قالتا، دو لڑکیاں تھیں، وہ کہنے لگی لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک سب لوگ پانی نہ پلائیں۔ پہلے یہاں پر مردوں کا نمبر لگتا ہے، طاقتوروں کا، پھر کمزوروں کا، پھر کہیں عورتوں کی باری آتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، جب تک یہ سارے مرد پانی نہیں پلا لیتے اپنے جان، پھر جو بچا کھچا ہوگا ہم اپنے ریوڑوں کو پانی پلائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ہم کوئی شوق کے ساتھ یہاں پر یہ اللہ اکبر نہیں آئی
ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گھر سے نکلنے کا. ایک عذر ہے، وہ کیا؟ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے. دونوں کا باپ ہے شیخ کبیر. شیخ عربی زبان میں بوڑھے بزرگ کو کہتے ہیں، بزرگ فارسی میں بوڑھے کو کہتے ہیں. پیر بھی فارسی زبان میں بوڑھے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پیر مغاں، پیر فرتوت، اللہ اکبر، اور پیر، اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ اکبر بزرگ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو شیخ کا لفظ جو ہے یہ بھی بزرگ کے لیے کہ ایک معزز آدمی، اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لڑکیوں نے کہا ہمارا باپ جو ہے ہم دونوں کا وہ بہت بوڑھا ہے، اس وجہ سے ہمیں خود آنا پڑا، یعنی کہ بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہ ملازم نوکر چاکر ہے کہ وہ اس ریوڑ کو پانی پلاتا، ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو مرد کھڑے تھے اللہ اکبر طاقتور پہلے پلا رہے تھے، کمزور، انہوں نے ان سے ڈول چھینا، غصے کے ساتھ چھین کر، اللہ اکبر. کسی کو جرت نہ ہوئی ان کے اس حوصلے کو دیکھ کر، اور اللہ پیغمبر کا ایک روب رکھتا ہے، پیغمبر کو ایک روب عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے ان سے ڈول چھینا اور کنویں میں سے پانی نکال کر ان دو لڑکیاں جو تھیں ان کے ریوڑوں کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا، تم جاؤ. فارغ کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولا الی الظل، پھر وہ ایک درخت تھا اس کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ. اب دیکھیں مصر سے مدین تک کا سفر کیا ہوا ہے، تھکے ہارے ہیں، پیدل سفر کیا ہے، بھوک پیاس بھی ہے کیونکہ اگلی آیت کے اندر وضاحت آ رہی ہے. اور اس کے باوجود اللہ رب العزت نے طاقت دی. وہ جو ایک مکہ مارا اور بندے کا کام ہو گیا تو طاقت تھی نا. اللہ اکبر. عام طور پر روٹین میں تو مکے کے ساتھ بندہ نہیں مرتا، لیکن یہ قوت اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے ڈول چھینا، ڈول چھین کر جانوروں کو پانی پلایا، اور ساری مشقت ہے. اللہ اکبر. پھر فارغ ہو کر درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. فقال، کہنے لگے ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں لما انزلت الیہ، جو بھی تو میرے بارے میں نازل کرے، من خیر، خیر میں سے جو میرے لیے بہتر ہے. مجھے پتا نہیں میرے لیے کیا بہتر ہے، اے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. تو جو بھی تو میرے لیے خیر نازل کرے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں. پیغمبر مشکل کشا حاجت روا ہو، اللہ اکبر، یہ لفظ کہہ سکتا ہے. بتا دیا کہ پیغمبر کا مشکل کشا حاجت روا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی میرے بارے میں تو خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. پیغمبر فقیر کس کا؟ لوگوں کا نہیں، اللہ کا فقیر. وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر. واللہ الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے. اللہ اکبر. فقیری سے پاک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ شہنشاہ ہے، باقی سارے اس سے مانگنے والے ہیں. مانگنے والے کو ہی منگتا کہتے ہیں، لوگوں سے مانگنے والے نہیں. پیغمبر اللہ سے مانگنے والے. غصہ آتا ہے لوگوں کو اس بات پر کہ پیغمبر کو منگتا کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کا منگتا ہے. اللہ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ جو لوگوں کا منگتا ہے وہ غلط ہے. اس کے بارے میں وعید بتائی کہ جو مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، قیامت والے دن گوشت کی بوٹی چہرے پر نہیں ہوگی، آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہو. اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو مانگنا ہے. تو پیغمبر نے رب ذوالجلال سے مانگا، اللہ اکبر، میرے بارے میں جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. پیغمبر کو رب نے عطا کیا ہو، خزانے بخشے ہوں، پیغمبر کیوں مانگے کسی اور سے؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو اللہ رب العزت نے خزانے عطا نہیں کیے، بلکہ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، دعا کر کے درخت کے نیچے سستا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روٹی مانگی. اللہ اکبر. اللہ نے روٹی پکانے والی کا بندوبست بھی کر دیا. لیکن نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ ہے، کوئی جان پہچان نہیں اس علاقے کے اندر، پہلی دفعہ ہے. ایک مسافر پر کون اعتبار کرے، کون یقین کرے کہ کیسا شخص ہے؟ اللہ اکبر. کوئی نہیں جانتا اس علاقے میں اس کو. لیکن رب ذوالجلال پوری کائنات کے جس کونے میں بھی چلے جائیں رب تو دیکھ رہا ہے. تو جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں، کائنات کے کسی حصے میں چلا جائے، اس کو اللہ اکبر وہ نا امید نہیں ہوتا، اسے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے
کہ پردیس میں ہوں یا گھر میں ہوں، اللہ اکبر، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا رب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ضروریات سے واقف ہے، وہ چاہے اس کے ایک اشارے کرنے کی دیر ہے کہ وہ بندوبست کر دے۔ دیکھیں بندوبست کر دیا، پیغمبر کی مشکل کشائی کی رب ذوالجلال نے کیسے۔ ادھر دعا کر کے فارغ ہوئے، وہ لڑکیاں گھر ٹائم سے پہلے پہنچ گئیں۔ باپ نے پوچھا آج خیر ہے اتنی جلدی آ گئے؟ انہوں نے واقعہ بتایا، ایک مسافر تھا، بڑا طاقت والا تھا، لوگوں سے ہم سے پوچھا اس نے، ہم نے بتایا کہ سب مردوں کے بعد ہم اللہ پانی پلا سکتی ہیں اپنے جانوروں کو۔ اس نے غصے سے ان مردوں سے ڈول چھین کر کنویں سے پانی نکال کر ہمارے ریوڑ کو پلایا، اور اس کے بعد وہ درخت کے نیچے بیٹھا، لگتا ہے وہ کوئی مسافر ہے، نیا لگتا ہے اس علاقے کے اندر آیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ ایک مسافر نے، اجنبی نے ہمارے ساتھ ایک خیر خواہی کی ہے، احسان کیا ہے، تو ہمیں بھی کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس بزرگ نے اللہ اکبر، جس کے بارے میں انہوں نے لڑکیوں نے کہا تھا شیخ کبیر، اللہ اکبر، ہمارا باپ بہت بزرگ ہے، اس بزرگ نے پھر ان لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا۔ اب وہ ایک لڑکی آئی، اس بزرگ کی بیٹی، رب ذوالجلال نے اس کی آمد کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فجاءتہ احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی، وہ چل رہی تھی، علی استحیاء، حیا کے ساتھ۔ اللہ رب نے فرمایا اس کی چال میں بھی حیا تھی، لباس حیا والا، چال حیا والی، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ منہ چھپا لیا ہے، ٹھوڑی چھپا لیا، پردہ ہو گیا جی، پردہ دل کا ہونا چاہیے جی، قمیض ٹخنوں تک لمبی پھر بھی ننگی نظر آئے، اللہ اکبر، ایسا نہیں، بلکہ اس کی حیا کا ذکر کیا اللہ رب العزت۔ الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا والی تھی، بڑے اللہ اکبر حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ وہ آ کر قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرا ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر وضاحت کر دی تاکہ وہ کوئی غلط معنی نہ سمجھ لے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے شرم و حیا کے ساتھ بات ضرورت پڑے تو کر سکتی ہے، لیکن بات کو کلیئر کرے تاکہ کوئی شخص دوسرا غلط انداز، غلط ذہنیت نہ لے لے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، اللہ اکبر، بلکہ 22ویں پارے کے اندر اسی بات کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ اگر کسی اجنبی سے بات کریں اور وہ آپ سے، تو ان سے بات قولم معروفہ، دو ٹوک انداز سے بات کریں۔ یہ کھل کھلا کر بات کرنا، ہنس ہنس کے بات کرنا، بے تکلف ہو کے بات کرنا، تاکہ دوسرا شخص دل میں کوئی غلط امید نہ لے کر بیٹھ جائے۔ تو اسی وجہ سے کیا، دو ٹوک انداز سے بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے، جس طرح کے اس لڑکی نے، اللہ اکبر، اب تنہائی ہے، اللہ غیر محرم مرد ہے، غیر محرم ہی لڑکی ہے، لیکن بات کر رہے ہیں ضرورت کے تحت، شرم و حیا بھی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، بات بالکل واضح ہے، میرے ابا جان بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو اجرت دیں، اللہ اکبر۔ اب فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل، دیکھیں یہ دعا کی اور اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا۔ اس لیے جو بھائی کہتے ہیں نا میں رشتوں کے معاملے میں ہم بڑے پریشان ہیں، یہ سورۃ قصص کی 24 نمبر آیت ہے، یاد رکھیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اکبر، کہ اے میرے رب، میرے بارے میں جو بھی تو خیر نازل کرے، رزق کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، پریشانیوں کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، جو بھی تو خیر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت، اللہ اکبر، اس وقت اگر یہ دعا کریں تو اور زیادہ سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کھلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی کچہری لگائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگو اس وقت۔ ہر وقت وہ سنتا ہے، لیکن کچھ خصوصی ٹائم بھی ہیں اس کے سننے کے، جہاں پر خاص طور پر اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام آئے اس بزرگ کے پاس، وقص علیہ القصص، انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا،
قرآن نے اس واقعے کو رپیٹ نہیں کیا. کیوں؟ ظاہر بات ہے جو ان پر بیتی تھی انہوں نے بیان کر دی. ایسے ایسے میرا معاملہ مصر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لا تخف، اس بزرگ نے کہا ڈرے نہ. پردیس میں کون ہے دل میں محبت پیدا کرنے والا اجنبی کے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بندوبست کر رہا ہے. رب سے مانگا، رب نے بندوبست کر لیا. خوف نہ کریں. نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالم قوم سے نجات مل گئی. مصر والے ظالم تھے، فرعون ظالم تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو نجات دے دی. اب قالت کہنے لگی احداہما، ان دو لڑکیوں میں سے ایک، یا ابتی، اے میرے ابا جان، استاجر ہو، اس کو اپنے گھر میں ملازم نہ رکھ لے. ان خیر من استاجرت، بے شک جو بھی آپ کوئی ملازم رکھیں ان میں سب سے بہترین ملازم وہ ہوتا ہے القوی الامین، جس کے اندر طاقت بھی ہو، کام کر سکتا ہو، امین، امانت دار ہو، شرم و حیا والا ہو. اور میں یہ دونوں چیزوں کا جائزہ لے چکی ہوں کہ اس نے مردوں کے مجمع سے ڈول چھین کر ہماری بکریوں کو پانی پلایا. اتنا طاقت والا، جرت والا، حوصلے والا، ہمت والا شخص ہے. اور دوسرے نمبر پر میں آئی ہوں، اکیلی تھی، اللہ اکبر، تو یہ شرم و حیا کے ساتھ میں چل رہی تھی اور اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اتنا امانت دار شخص اور کہاں سے ملے گا؟ تو ہمیں جو بار بار یہ جانا پڑتا ہے روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اور ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے، تو ان کو ملازم ہی رکھ لیں. اس کا مطلب ہے پہلے سے کوئی بندوبست وہ سوچ رہے تھے اس بارے میں اور کوئی معقول آدمی نہیں مل رہا تھا ان کو. تو اس لڑکی نے کہا ابا جان اسی کو ملازم، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا. اب غیر محرم شخص کو گھر میں رکھنا بھی جائز نہیں. جوان بیٹیاں ہیں. اب وہاں پر اللہ رب العزت بندوبست کر رہے ہیں. قال، وہ بزرگ کہنے لگے، جن بزرگ کا اللہ اکبر اس واقعے میں نام شعیب علیہ السلام نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ ان لڑکیوں کا باپ کا نام شعیب علیہ السلام. یہ صرف اندازہ لگایا چونکہ مدین ہے، تو مدین میں اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو شاید شعیب علیہ السلام ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. قرآن نے شیخ کبیر کہا. حقیقت کا اللہ ہی علم رکھتا ہے. تو اب وہاں پر کیا کیا؟ اللہ اکبر. وہ بزرگ کہنے لگے قالا انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کی حقا، کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، احدبنتی ہاتین، ان دو میں سے ایک بیٹی کے ساتھ. ظاہر بات ہے دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو ان دو میں سے ایک لڑکی کے ساتھ آپ کا میں نکاح کر دوں. یعنی ان کو یہی تجویز سمجھ میں آئی کہ غیر محرم کو گھر میں رکھا نہیں جا سکتا، ملازم کی ضرورت ہے ہمیں، اور ملازم کو جوان بیٹیوں کے ساتھ ایک گھر کے اندر رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک بیٹی کی شادی کے ساتھ کر لیتا ہوں، پھر تو گھر کا داماد ہو جائے گا، تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہاتینی علی، اللہ اکبر. اب اس طرح کرتے ہیں علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں اس شرط کے اوپر. وہ شرط کیا ہے؟ کہ 8 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں گے، ملازمت کریں گے 8 سال. یہ حق کے مہر بتایا. اللہ اکبر. کیوں؟ ان کے پاس تو نہ کوئی شناخت ہے نہ کچھ ہے، تو اللہ بندوبست کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے میں 8 سال آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گا، اللہ اکبر، اور 8 سال تک آپ ہماری خدمت کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال یعنی 2 سال اضافی لگا دیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا. وما اريد ان اشق علیک، میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا. ستجدونی، تم ضرور پاؤ گے مجھے انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو صالح لوگوں میں سے پاؤ گے. میں معاملے میں سختی نہیں کروں گا. آپ میری طرف سے 8 سال کی شرط ہے، اگر آپ 2 سال اضافی کر دیں گے 10 سال کر لیں گے تو میری طرف سے پابندی نہیں ہوگی. کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا. یعنی معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، معاملات میں بھی کلیئر ہونا چاہیے آدمی کو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ 8 سال تو مدت جب پوری کریں گے، نکاح پہلے ہو سکتا ہے، تو یہ غیر معجل حق کے مہر کی دلیل ہے قرآن کے اندر. کہ ایک تو ہے اسی وقت ادا کرنا جتنی استطاعت ہے، ایک یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسی کنڈیشن اب دیکھیں ان کے پاس کیا ہے، تو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا،
تو اب اس کے لیے اللہ اکبر شرط عائد کی جا سکتی ہے اور غیر معجل حق مہر کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جب تک حق مہر نہیں نکاح ہی نہیں ہو سکتا. یہ ایک وعدہ ہوتا ہے, وہ مقروض ہوتا ہے وہ شخص جو نکاح کرنے والا ہے, جو اس وقت ادا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ برف پہ لکھ دو دیں گے ان طلب, نہیں, وہ لازم ہے. اگر موت آ جائے تو اس کے وارثوں کو اس کے ورثے میں سے ترکے میں سے وہ حق مہر دینا پڑے گا. اس بیوہ کا 8واں حصہ اس کو وراثت کا وہ علیحدہ, اور یہ حق مہر یہ علیحدہ, یہ اس کو دینا پڑے گا, وہ مقروض ہے. نہیں ہوگا تو قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے. بعض لوگ اس وقت حق مہر لکھ دیتے ہیں, لکھا دیتے ہیں, لیکن بعد میں کون مانگتا ہے جی؟ یا تو گوڑے لگ کے معاف کروا دیں گے, اللہ اکبر. تو یہ مردانگی کے خلاف ہے. تم نے زبان کی ہے پورے مجمع کے سامنے, برات کے سامنے, کہ میں اتنے حق مہر پر اس سے نکاح کر رہا ہوں, اور اب کیا کر رہے ہو؟ تو معاملات کو کلیئر ہونا چاہیے. تو ایک دوسرے نمبر پر یہ اللہ اکبر کہ سسر جو ہے یعنی سسرال والے, وہ اس سے حق مہر حق کس کا ہے؟ اس لڑکی کا ہے. لیکن دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس طرح کے اللہ اکبر وہ بکریاں جو چرائیں گے وہ صرف لڑکی کی تو بکریاں نہیں نا, پورے گھر کو فائدہ ہو رہا ہے. تو حق مہر کی مالک کون ہے؟ وہ لڑکی ہے, وہ دلہن ہے. اس کا باپ, اس کی ماں وہ مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس پر یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ پھر زکات کون دے گی؟ خاوند نے اللہ اکبر زیور دیا, بیوی کو مالک بنایا حق کے مہر میں. اس کے میکے والوں نے زیور دیا, مالک بنایا اس اپنی بیٹی کو. اب وہ اس کی مالک کون ہے؟ مالک وہ لڑکی ہے, وہ عورت ہے جس کا نکاح ہوا ہے. خاوند کے حق مہر کی طرف سے آیا ہوا زیور کی بھی مالک وہ ہے, اور میکے کی طرف سے ملا ہوا زیور اس کی مالک بھی وہ ہے. اب سال کے بعد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی گلٹی کی شکل میں ہو, یا یہ شکل ہو اس کی زیور کی, استعمال ہو یا نہ ہو, یہ اس عورت کے اوپر لازم ہے اس کا اللہ اکبر زکات ادا کرنا. مرد کے اوپر یا باپ کے اوپر لازم نہیں, کیونکہ مالک اب وہ ہے. تو یہ ضمنی سے ایک مسئلہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر, اب انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا, میری طرف سے یہ شرط ہے 8 سال ہماری ملازمت کریں, 10 کریں گے یعنی 2 سال زیادہ, تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا, میں جھگڑا نہیں کروں گا, انشاءاللہ معاملے میں کلیئر ہوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. ایم الاجلین, 2 مدتوں میں سے قضیت, جو مدت میں پوری کروں, میری مرضی 8 سال کروں آپ جھگڑا نہیں کریں گے, میری مرضی 10 سال کروں 2 سال احسان کے طور پر, پھر بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ داماد کو سسرال پر احسان والا معاملہ کرنا چاہیے, لوٹنے والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جا ماں باپ سے جداد لکھوا کر لا اپنے حصے کی, تب میں تجھے گھر میں آباد کرتا ہوں, ورنہ نہیں. موڈ آف, خرچہ نہیں, مار پیٹ, غلط ہے. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. لڑکی کو جو جائیداد وراثت ماں باپ سے ملے گی وہ اس کی مالک وہ ہے. خاوند حق نہیں رکھتا کہ اس سے کہے کہ اپنے ماں باپ سے یہ لے کر آ. بلیک میل کرتے ہیں کتنے لوگ اس انداز کے ساتھ, اور گھر اپنے خود اجاڑ بیٹھتے. تو اللہ کے ہاں یہ مجرم ہو. تو احسان والا معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے 2 مدتوں میں سے طے ہو گئی, میری مرضی 8 سال, میری مرضی 10 سال. فلا عدوان علیہ, آپ کی طرف سے مجھ پر زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل, اور اللہ اس معاملے پر وکیل ہے. کیا مطلب؟ نگران ہے. میں انشاءاللہ اس وعدے پر پورا اتروں گا. فلما قضا موسیٰ الاجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی. اب پیغمبر سے کس چیز کی توقع ہے؟ ایک شریف انسان سے بھی اس بات کی توقع ہے کہ وہ احسان والا معاملہ کرے گا. پیغمبر تو پھر پیغمبر ہے. تو اس سے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ انہوں نے 10 سال والی مدت پوری کی تاکہ 2 سال احسان کے طور پر بھی کریں. اللہ اکبر. کیونکہ جنہوں نے اللہ اکبر ایسے حال میں
کہ جب کہ کوئی ان کو وہاں نہیں جانتا تھا انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی, بیٹی کا رشتہ دیا, کوئی جان پہ, تو ان کا احسان نہیں داماد کے اوپر, ایک اجنبی شخص کے اوپر. اور اس کے بعد یہ اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی کے لیے تو ولی کا ہونا شرط ہے نکاح کے لیے, لڑکے کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے. قرآن کی روح سے بھی یہ آ گئی بات. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی بارات لے کر نہیں, وہ تو اکیلے ہی ہے, نہ ان کا ماں باپ وہاں پر, نہ بھائی برادری وہاں پر, کوئی بھی نہیں, وہ تو تنہا ہے. تو اکیلا دلہا ہوگا, نکاح ہو جائے گا. لڑکی کے ولی کی شرط ہے, بغیر ولی کے اگر لڑکی نکاح کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زنا ہے, نکاح نہیں ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی, وسارا بِأَهْلِهِ, اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. کچھ بھیڑ بکریاں ہیں, گھر والے ہیں, بچے ہیں, چلے. سردی کا مہینہ ہے, رات کی تاریکی ہے. آنس من جانب طور نارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر, وہ اب کیا کر رہے تھے, مدین سے سفر کر رہے ہیں مصر کی طرف, کہ چلو جی اب گھر جاتے ہیں, شاید کو حالات بدل گئے ہوں گے. اللہ اکبر, اب وہاں سے چلے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ گھر داماد بھی رکھا جا سکتا ہے. اور یہ بات جو اللہ اکبر کہ سورے گھر جوائی کتا, اللہ اکبر بہن دے گھر برا کتا, اللہ اکبر, یہ بات دین اسلام میں جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ وہاں پر اللہ اکبر داماد رہا ہے, 10 سال رہا ہے سسر کے گھر, سسرال میں رہا ہے, لیکن احسان والا معاملہ رکھا ہے. ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے اور کاٹنے والا اور اللہ اکبر یہ معاملہ لوٹنے والا معاملہ نہیں رکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ آ رہے تھے گھر والوں کو ساتھ لے کر, رات کا وقت تھا. انہوں نے دیکھا دور سے کوہ طور, مدین سے مصر آتے اور راستے میں وادی سینا آتی ہے, کوہ طور, اللہ اس علاقے قریب سے گزرے, راستہ بھٹک گئے. رات کی تاریکی میں پہاڑی علاقہ, میدانی علاقے میں پتہ نہیں چلتا راستہ کون سا ہے. اب ایک تو راستے کی تلاش کرنی تھی, دوسرے نمبر پر سخت سردی ہے اور گھر والوں کو کچھ آگ وغیرہ کی ضرورت تھی. تو دور سے آنسا من جانب طور نارا, دور سے دیکھا کوہ طور کی طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی. قال لأهلهم كثوا, گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں رکو, انی آنست نارا, میں نے آگ دیکھی ہے, لعلی آتیکم منها بخبر, ہو سکتا ہے وہاں سے. انہوں نے سمجھا کہ شاید جس طرح دیہات میں لوگ سردی کے موسم میں باہر کسی ڈیرے پر آگ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, آگ بھی تپش بھی حاصل کر رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, تو شاید ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر وہاں کسی پنڈال کے اندر, کسی اللہ ڈیرے کے اوپر. تو وہاں پر میں جاتا ہوں اور ان لوگوں سے ایک تو بخبر, راستے کی صحیح خبر بھی لے آؤں گا, او جذبۃ من النار, اور آگ کا کوئی انگارہ بھی لے آؤں گا, لعلکم تستلون, تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو, کچھ آگ لے آئیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کو یہاں پر روک کے اس تاریکی میں, اندھیرے میں, سردی میں خود کوہ طور کی طرف, اس آگ کی طرف چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آگ لے آتا ہوں اور خبر لے آتا ہوں. پیغمبر عالم الغیب ہو تو پتا ہوتا نہ یہ آگ ہے نہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی ڈالی ہے درخت کے اوپر, اور لگتا ہے ایسے جیسے جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے, حالانکہ وہ آگ نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. کیونکہ کوئی ٹہنی جل نہیں رہی تھی. آگ لگے تو ٹہنی تو کڑکڑا کر جل کر راکھ ہو جائے, پتے جل جائیں, لیکن اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام فلما اتاہا نودیا, اللہ رب فرماتے جب وہ آئے اس کے قریب, من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, اس وادی کے دائیں طرف, یعنی جس سائڈ پر کھڑے تھے اس کے دائیں طرف دیکھا آگ لگی ہوئی ہے. اس وادی میں جب پہنچے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر ایک مبارک درخت, بہترین درخت, اس کی طرف سے ان کو آواز دی گئی, ان یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انی انا اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا. درخت نہیں بول رہا, آگ نہیں بول رہی, اس کی طرف سے آواز آئی ہے. اللہ اکبر. اور وہ آگ تھی نہیں, وہ کیا تھی؟ تجلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو نظر آ رہی تھی کہ آگ کی طرح بھڑک رہی ہے, اور لیکن کوئی جھاڑی جل نہیں رہی تھی, کوئی پتا جل نہیں رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کو وہاں پر اس سے پہلے
سورۃ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی وہاں پر بیان کیے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، 11 نمبر آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی. جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی وہاں پر، اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. یہ حکم بھی ساتھ ملا. کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ وہ وادی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی یہاں پر ڈالی جا رہی ہے اور اس وجہ سے یہ وادی مقدس ہو گئی ہے، اور اس مقدس وادی میں آپ جوتے اتار دیں. اللہ اکبر. فاخلع نعلیک. اور وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، بے شک میں نے آپ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں آپ کی طرف وحی کے ذریعے بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں. اور وہ کیا ہے؟ انی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں. فاعبدنی، بس میری عبادت کریں. واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کریں. نماز جو ہے اللہ کا ذکر ہے، نماز جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، وہ آنے والی ہے. یہ وہیں کوہ طور پر بڑی لمبی گفتگو ہوئی جو سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر موجود ہے. سورہ نمل میں بھی اشارتاً موجود ہیں یہی الفاظ، لیکن دونوں جامع انداز کے ساتھ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اخفیہا، میں نے اس کے ٹائم کو چھپا کر رکھا ہے، کسی کو کائنات میں پتہ نہیں چلنے دیا کہ قیامت کب آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ جو بھی محنت کوشش کرنے والا شخص ہے وہ اس کے لیے اس کو بدلہ دیا جائے. ہر اس شخص کو جو محنت کرے نیکی کے لیے اس کو بدلہ ملے گا. کس دن؟ قیامت والے دن. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو شخص اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کی بات کو سن کر، اللہ اکبر، کہیں آپ قیامت پر ایمان سے رک نہ جائیں. یعنی کسی شخص کی بات لوگ تو نہیں مانتے جی اس لیے میں کیوں مانوں، نہیں، کسی دوسرے کی بات آپ کو اس پر ایمان لانے سے نہ روکے. واتبع ہواہ، کیونکہ وہ شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جس کا خواہشات کے پیچھے چلنے کا پروگرام ہو، جو خواہشات نفسانی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے قیامت کو ماننے سے انکار کر دو، تاکہ جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو کون پوچھنے والا ہے. جب قیامت پر ایمان لاؤں گا تو پھر مجھے عقیدہ، اللہ اکبر، قیامت ماننے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا، لہذا گناہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تو ایسا شخص قیامت کا انکار کرتا ہے. تو خیال کرنا، فتردا، وہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا وہ شخص جس نے قیامت کا انکار کر دیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنا. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ لفظ ہی واضح کر رہے ہیں کہ رب کو پتہ ہے تو پوچھا. کچھ چیز ہے جو آپ کے ہے ہی دائیں ہاتھ میں، یہ دائیں بائیں کا رب کو پتہ ہے، اور ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کا بھی پتہ ہے. اس کا مطلب ہے رب کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آگے اس لاٹھی کی شکل تبدیل ہونے والی تھی. تو جس طرح سے اللہ اکبر آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، شوتا دکھانے والا میجک ماسٹر مداری بھی کہتا ہے بھائیو سب دیکھو یہ کیا ہے جی، یہ کاغذ ہے اور یہ اس کو میں نے اپنی جیب میں ڈالا ہے. یعنی اب پہلے کنفرم کر دیا، کلیئر کرا دیا، اب جی دوسرے کی جیب سے میں نکال رہا ہوں، یعنی بعد میں کچھ کرنے والا ہوں. اس لیے تو ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ تو نشان دے رہے ہیں، معجزہ عطا فرما رہے ہیں. ہاں جی، تو اس وجہ سے کیا فرمایا، دیکھ لیں یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا قال ہی عصائی، یہ میرا لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پر وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ، بکریوں کو ہانکتا ہوں. ریوڑ جب جا رہا ہو تو بکریوں کو اس سے میں ہانک کر لے جاتا ہوں. اس کے بعد وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے اور بھی بڑے کام آتے ہیں. درختوں سے پتے جھاڑ کے نیچے گرا لیتا ہوں، کوئی اگر جانور درندہ آ جائے اس کو مارنے کا کام بھی اسی سے لے لیتا ہوں. تو یہ بڑے کام آتی ہے یہ لاٹھی، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے.
تو میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. قال القیھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسی عصا کو، لاٹھی کو زمین پر پھینک دے. فالقاھا، انہوں نے جیسے ہی اس کو پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اسی وقت وہ، اب ذرا ماحول کا غور کریں ذرا، پہاڑی علاقہ ہے، کوہ طور ہے، پہاڑی علاقے میں رات کی تاریکی میں کسی پتھر کو بھی آپ غور سے دیکھیں ایسے لگتا ہے وہ قریب آ رہا ہے، کئی کئی شکلیں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، یعنی ایک ڈراؤنا سا ماحول ہوتا ہے. اور پھر ایسے میں جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، درخت سے آگ نکل رہی ہے، اور وہ یہ بھی حیرانی کا ماحول ہے کہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ کوئی چیز جل نہیں رہی، راکھ نہیں ہو رہی. دوسرے نمبر پر تنہا، اکیلے، کوئی اور آدمی بھی ساتھ نہیں. پھر لاٹھی جو ہاتھ میں اس کو پھینکا تو وہ بن گئی سانپ. کتنا ایک ڈراؤنا سا ماحول ہو گیا. یعنی اس کو ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں کس طرح آدمی ڈر جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا کیا. دیکھا وہ لاٹھی پھینکی، اسی وقت حیۃ تسعیٰ. دوسرے مقام پر ثعبان مبین بھی ہے. ثعبان کہتے ہیں اژدہا. اژدہا بڑا لمبا ہوتا ہے، آدمی کو ہڑپ کر لے، اللہ اکبر، چبانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اتنے بڑے بڑے اژدہا دیکھے ہوں گے آپ نے چڑیا گھر کے اندر، یا سانپوں کی جو نمائش لگتی ہے وہاں پر بڑے بڑے اژدہا. لیکن اژدہا سائز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن رفتار میں سست ہوتے ہیں، بڑی آہستہ آہستہ موومنٹ ہوتی ہے ان کی. لیکن یہاں جو لاٹھی سانپ بنی ہے، اس سانپ کی یہ کیفیت تھی کہ سائز اس کا بڑے اژدہا کی طرح اور رفتار اس کی چھوٹے تیز سانپ کی طرح کہ دیکھتے دیکھتے گم ہو جائے، سپیڈ اتنی اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس کو دیکھا، اللہ اکبر، سورۃ قصص کے اندر ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دیں. فَلَمَّا رَآهَا، پس انہوں نے اسی وقت دیکھا، جیسی لاٹھی پھینکی، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، کہ اسی وقت وہ سانپ بن گئی، تیز رفتار والا سانپ. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، دوڑ لگا دی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے یعنی جس طرح تعاقب کا ہوتا ہے نا، پیچھے مڑ کر دیکھو پیچھے کیا آ رہا ہے، دوڑ لگا دی انہوں نے. یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل، آگے بڑھ، ولا تخف، اور ڈر نہ، انک من الآمنین، آپ محفوظ لوگوں میں سے، امن والوں میں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. اللہ اکبر. ایماندار سے بتائیں، پیغمبر عالم الغیب ہو، پتہ ہے تو اس نے تو دوبارہ لاٹھی بن جانی ہے، ڈرے کیوں، بھاگے کیوں، اللہ تعالیٰ کو تسلی کیوں دینی پڑی. ادھر بھی دیکھتے ہیں مراقبے والوں کو، کشف والوں کو، جو کہتے ہیں مرید کے دل کا حال بھی روشن، ضمیر پیر کے سامنے دل کا حال بھی روشن ہو جاتا ہے. ادھر پیغمبر ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے حکم سے لاٹھی پھینکی، سانپ بنا، دیکھ کر ڈر گئے، بھاگ پڑے، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا، رب کو روکنا پڑا، تسلی دینی پڑی، لا تخف، ڈرے نہ، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، قال خذها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور نہ ڈرے. اب یہی سانپ جو ہے تیز رفتار، یہ آپ کے پاس ہے، اس کو آپ دوبارہ پکڑ لیں. سنعیدها، ہم لوٹا دیں اس کو سیرتها الاولی، پہلی والی حالت. اس کا مطلب ہے وہ کوئی شوبدہ نہیں تھا، حقیقتاً وہ سانپ بن گئی تھی وہ لاٹھی، اور وہ جو سانپ بنی، اللہ رب نے فرمایا اب اس کو دوبارہ پکڑیں، یہ پہلی والی صورت میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. اب یہ کہنا کہ جی اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ جو چیزیں بنائی ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھی وہ چیزیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کا مطلب ہے رب بے بس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العزت کے قانون اٹل ہیں، اس کے فیصلے اٹل ہیں، لیکن یہ بھی اس کی پاور ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں سے آگ کی ذمہ داری کیا ہے، جلا دینا، لیکن وہی رب اس آگ کو حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو گئی کہ نہیں ہوئی. تو اللہ اپنا حکم تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. اسی کا نام معجزہ ہے کہ معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں، معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، عبادت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. وہ ایک آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے کہ واقعی یہ نبی رسول سچا ہے.
لوگوں نے اس کو عبادت کی دلیل بنا لیا. دیکھو جی وہ تو یہ کر لیتے ہیں, وہ تو یہ کر لیتے ہیں. وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. وہ تو فعل ہی اللہ کا ہے. پیغمبر لوگوں کو, مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں, مخلوق کو اللہ اکبر اپنی پوجا پر نہیں لگاتے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر آپ اس کو پکڑیں, یہ دوبارہ پہلی والی حالت میں آ جائے گا اور آپ گھبرائیں نہ. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے بغل کے اندر ڈال دیں. اللہ اکبر. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری, پھر اس کو بغل سے باہر نکالیں, اس طرح سفید چمکدار ہوگا جس طرح کے رات کی تاریکی میں سورج نکل آیا ہو, اتنی چمک. اللہ اکبر. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی. آیۃ اخری, یہ دوسری نشانی. پہلا معجزہ, لاٹھی پھینکیں سانپ بن جائے گا, اس کو پکڑیں گے, سیرت الاولی سنعیدھا سیرت الاولی, پہلے والی کیفیت میں آ جائے گی. دوسرا معجزہ, یہ آپ ہاتھ بغل سے باہر نکالیں, سفید چمکدار, وہ بیماری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور دوبارہ ڈالیں گے پہلے کی طرح ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا 20ویں پارے میں سورہ قصص میں, اسلک یدک فی جیبک, آپ اپنا ہاتھ ڈال دیں بغل میں, تخرج بیضاء من غیر سوء, یہ نکلے گا بالکل سفید چمکدار, بیماری کے بغیر. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ, اللہ اکبر. اور جیسے ہی آپ کو کوئی خوف محسوس ہو تو آپ اپنے بازو سینے کے ساتھ لگا لے. آدمی ویسے بھی کہیں یکدم ڈرے تو کیا کرتا ہے, فوراً ایسے اکٹھا, یعنی جب یکدم خوف والی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ رب نے طریقہ بتایا, اس پر کیا ہے, دل پر ہاتھ رکھ لیں. اللہ اکبر. ڈر خوف سارا ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ, یہ تیرے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جانا ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, بے شک وہ فاسق قوم ہے. اللہ اکبر. جہاں سے آئے تھے, جن کا بندہ قتل کیا تھا, اللہ اکبر, جس وجہ سے مدین اتنا علاقہ 10 سال وہاں پر رہے, اللہ رب العزت وہیں بھیج رہا ہے. یہی سب سے مشکل کام تھا. اپنوں کو سمجھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. اپنے محلے میں, اپنی کالونی میں دعوت دینا سب سے مشکل کام. کیوں؟ وہ بچپن جانتے ہیں, لڑکپن جانتے ہیں, جوانی جانتے ہیں, اللہ دن رات جانتے ہیں. وہاں سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مشکل کام ہی پیغمبروں سے کرواتے ہیں. جس فرعون سے اللہ اکبر بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مدین, اسی فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں, نہیں اسی کے پاس جانا ہے. لیکن آپ کے ہاتھ میں اب یہ دو معجزے ہیں. اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اے اللہ, میں انکار نہیں کرتا, دین کے کام سے انکار نہیں کرتا, لیکن میری کچھ درخواست ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں بتائیں. اللہ اکبر. تو اب سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ, لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ, ہم نے آپ کو یہ دو بڑے بڑے معجزے دکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, آپ فرعون کے پاس جائیں, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. قال, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, رب اشرح لي صدری, سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ, اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما. آج تک کسی مدرسے میں تو نہیں سیکھا, کہیں کوئی تربیتی نشست اٹینڈ نہیں کی. کیوں؟ لوگوں کے مجمع کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ اکبر, یہ بھی ایک بڑا دل گردے کا کام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ویسے بڑی لمبی لمبی بحثیں کریں گے, بیٹھیں گے, لیکن جب کہیں گے کھڑے ہو کر ذرا اعلان کر دیں, تھر تھر کانپنے لگ جائے گی ٹانگیں. پھر کیا ہے جی, اللہ اکبر, پھر مضمون, اس کی ترتیب, کسی کے اعتراض, کسی کے اللہ اکبر بات کو سن کر سارا مضمون ہی بھول جاتا ہے. یہ ایک مقرر خطیب کے اوپر یہ مراحل آتے ہیں. مجھے یاد ہے جب مسلم ہائی اسکول کے اندر 6ٹھی کلاس میں میں نے سب سے پہلے تقریر کی, اور لکھی ہوئی تقریر کی, اللہ اکبر, 2000 بچوں کے سامنے, اللہ اکبر, نظر اٹھانے کی جرت نہیں تھی, نیچے دیکھ کر جس طرح سبق پڑھا جاتا فرور اسی طرح ہی پڑھ رہا تھا, اور سر سے لے کر پیروں تک پسینے سے شرابور تھا, اللہ اکبر, اور ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی. اچھا, یہ کام جو ہے پھر کرتے رہنے سے پھر اللہ رب العزت حوصلہ دیتا. تو اس لیے انہوں نے یہ دعا کی, اے اللہ مجھے کام سے انکار نہیں,
لیکن مجھے شرح صدر عطا فرما، کام کیسے کروں، طریقہ کیا ہے؟ حوصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے، گفتگو، طریقہ، مضمون، ترتیب، سارا اللہ اس کا مجھے طریقہ کہیں سے میں نے سیکھا تو نہیں۔ تو اس الہ العالمین میری دعا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ قربان جائیں، پیغمبر نے رب کی طرف سے ملے ہوئے کام کو اپنا کام کہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں جی، دین کے لیے ہم نے یہ قربانی دی، دین کے لیے یہ کر رہے ہیں جی، اسلام کی خاطر یہ کر رہے ہیں، اسلام خاطر۔ کیا یہ اپنا کام نہیں؟ اچھا، دوسرے کا کام کرنا اور اپنا کام کرنا، دوسرے کی دکان پر ملازمت کرتے ہوئے جھاڑو دینا اور اپنے گھر میں اپنی دکان پر جھاڑو دینا، فرق ہے کہ نہیں؟ دوسرے کی ڈیوٹی دینا اور اپنی دکان کی ڈیوٹی دینا، فرق ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا یہی کمال ہے، انکار نہیں کیا دین کے کام کرنے سے، بلکہ فوراً یسر لی امری، اس کو اپنا کام کا، اے اللہ اب یہ میرا کام ہے، میرا جب کام ہے تو میں اس کو خوب اچھے طرح سے کروں گا۔ تو ایک دیندار کو چاہیے، عالم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام سمجھے۔ جب اپنا کام سمجھے گا تو دن رات ایک کرے گا۔ جب کہے گا میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں دین کی خدمت کر کے، تو پھر اللہ اکبر وہ کام نہیں کر سکتا، نہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ یا مقصد یہ ہو کہ میں نے لچھے دار تقریر کر کے لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں، پھر بھی وہ اخلاص نہیں، اس کو اپنا کام سمجھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، کیونکہ اس کام کے لیے فصاحت چاہیے، بلاغت چاہیے، گفتگو کا انداز چاہیے، خطابت کا انداز چاہیے، لوگوں کو اس انداز سے بات کروں کہ ان کے دل میں بیٹھ جائے، اثر کرے۔ اے اللہ وہ طریقہ میں اب تک سیکھا تو نہیں، تو اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا اللہ اکبر لکھا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اللہ اکبر، اور ایک من گھڑت روایت ہے کہ جی نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کی گود میں تھے، فرعون کی داڑھی کو انہوں نے نوچا، اللہ فرعون نے کہا کہ یہی لڑکا ہے جو میرا اللہ تاج و تخت کا دشمن ہے، لہٰذا میں اس کو قتل کرواتا ہوں۔ تو اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا وہ آڑے آ گئی، انہوں نے کہا جی نہیں جی اس کا امتحان لے لو۔ تو انہوں نے ایک طرف فرعون نے کیا کیا، انگارے رکھے، ایک طرف ہیرے رکھے، وہ بھی چمک رہے ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انگارہ پکڑ کر منہ میں ڈال لیا، تو تب سے ان کی زبان میں لکنت تھی یہ سارا جھوٹ ہے۔ فطری طور پر بھی دیکھیں، ایک بچہ کیا، آپ بڑے ہیں آپ خود تجربہ کریں، جیسے دہتے ہوئے انگارے کو ہاتھ لگائیں گے فوراً جھٹک کر پھینکیں گے یا پکڑ کر منہ میں ڈالیں گے؟ فطری طور پر جیسے کوئی چیز ایسے اللہ اکبر بچھو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کیڑا مکوڑا ہاتھ لگاتے ہوئے زمین پر انگلی کے اوپر چڑھے فوراً اس کو جھٹکتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے اس کو پکڑ کر منہ میں ڈال لیں۔ تو یہ فطری طور پر بھی غلط ہے، نہ ہی قرآن حدیث کے اندر اس کی دلیل ہے۔ مقصد یہ تھا دعا کرنے کا، اے اللہ جو اس کام کے لیے خطابت کا انداز چاہیے، گفتگو کا سلیقہ چاہیے، اے اللہ وہ مجھے عطا کر، میری زبان کی گرہ کھل جائے اور میں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے مجھے، کام سے انکار نہیں ہے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر کی، لوگوں سے پوچھا، کہتے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، کبھی ادھر کا فلسفہ بیان کیا، کبھی ادھر کی منطق بیان کی، کبھی ادھر کا چھیڑا، موضوع کیا تھا کوئی پتہ نہیں۔ کتنے ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے بڑے اسکالر یہ وہ، گھنٹوں تقریر لیکن پتہ نہیں کیا موضوع تھا۔ تو اے اللہ یفقہوا قولی، مجھے ایسی چیز عطا فرما۔ اللہ اکبر، تو اس ایک عالم کے لیے یہ دعا کرنا لازم ہے، جب وہ سبق پڑھا رہا ہو پڑھ رہا ہو تو پہلے یہ دعا کرے، اللہ اکبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر، یہ دعا کر کے ساتھ ہی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا لے۔ اللہ اکبر، کام بڑا مشکل ہے، انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون علیہ السلام ہے، اشدد بہ ازری، اس کو میرا معاون بنا دے۔ بھائی کے لیے بھی دعا کی، اللہ اکبر، واشرکہ فی امری، اس کو بھی اللہ اور میرے معاملے میں کام میں شریک کر لے، یعنی اس کو بھی نبوت عطا فرما دے، ہم 2 بھائی ہو جائیں گے، اس فرعون جیسے ظالم شخص کے پاس چلے جائیں گے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کثرت کے ساتھ کریں، ونذکرک کثیرا، اللہ اکبر، اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام
جو بھی آپ نے ڈیمانڈ کیا نا، سارے آپ کے سوال، اللہ اکبر، جو آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے درخواست کی ہے، ساری دعائیں آپ کی پوری کر دی، زبان کی گرہ بھی کھول دی، کام بھی سمجھا دیا کیسے کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ اکبر، آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کا معاون بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی، یہ سورۃ قصص کے اندر ہے، قال ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، ہم نے ان کا ایک بندہ قتل کیا، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اس کے جرم میں مجھے قتل نہ کر دے، واخی ہارون، میرا بھائی ہارون علیہ السلام، ہوا افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون علیہ السلام جو ہیں، اللہ اکبر، وہ مجھ سے زیادہ گفتگو کا سلیقہ جانتے ہیں، تو فارسلہ معی ردعا، اس کو بھی میرے ساتھ روانہ کر دے، اس کو بھی نبوت اور رسالت ادا کر دے، تاکہ یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سانا شد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا دست و بازو بنا دیا آپ کے بھائی کو، ونجعل لکما سلطانا، اور میں نے تم دونوں بھائیوں کو ایک ایسی قوت عطا کر دی، ولا یصلون الیکما، کہ فرعون ساری فوج لشکر سمیت تم تک نہیں پہنچ سکے گا، تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، فرعون بڑھ کے مارتا رہا، چھوڑ دو میں ان کو قتل کرتا ہوں، جیل میں ڈالتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر غلبہ نہیں پا سکا، گرفتار نہیں کر سکا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوہ طور پر ہی وعدے کر لیے، بِآیاتنا، اللہ اکبر، ہماری آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، انتما ومن اتبعکم الغالبون، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے معجزے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی، دونوں، اور جو بھی آپ کے تابع دار ہیں، یہ سب کے سب کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کے سب غالب ہوں گے، آپ بے فکر رہیں، اب فرعون ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کوہ طور سے یہ گئے تھے دنیا کا راستہ تلاش کرنے، اللہ نے آخرت کی راہ دکھا دی، گئے تھے آگ لینے، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم پڑھیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔